کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی سلطنت بھی ہو سکتی ہے جو تلوار سے نہیں بلکہ تجارت سے بنی ہو؟ ایک ایسی سلطنت جس کا سب سے بڑا ہتھیار منافع ہو؟ آئیے آج ہم قدیم عرب کی ایک ایسی ہی گمشدہ طاقت یعنی مینائن کنگڈم کی دلچسپ کہانی میں چلتے ہیں۔ یہ تجزیہ انجمن مشق سخینہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے قدیم جنوبی عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں سے۔ یہ وہ زمین تھی جہاں بڑی بڑی طاقتور بادشاہتیں عروج پر آئی تھیں، لیکن ان سب کے بیچ ایک ایسی ریاست بھی تھی جس کی کہانی بالکل الگ تھی۔ یہ الفاظ 3 صدی قبل مسیح کے مشہور گریک مورخ ایرسٹوتھنیس کے ہیں۔ انہوں نے مینائنز کو اس علاقے کی 4 سب سے بڑی طاقتوں میں شمار کیا۔ اس علاقے کو بائی دا وے یونانی عریبیا فیلکس یا خوش قسمت عرب کہتے تھے، اس کی دولت کی وجہ سے۔ تو یہاں سپر پاور کہلائے جانا واقعی ایک بہت بڑی بات تھی۔ لیکن اس کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ ٹوسٹ ہے۔ اپنے فوجی طاقت والے ہمسایوں کے برعکس مینیونز کی پہچان جنگ اور لڑائی سے نہیں تھی۔ انہیں جانا جاتا تھا ایک پرامن تجارتی قوم کے طور پر۔ اب اس دور کے حساب سے یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات تھی۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، آخر ایک پرامن تجارتی قوم جس کا بادشاہ بھی ظاہری طور پر اتنا طاقتور نہیں تھا، وہ قدیم دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں میں سے ایک بن کیسے گئی؟ چلیے اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس سوال کا جو پہلا جواب ہے وہ عرب کے جغرافیے میں ان کی زمین میں ہی چھپا ہوا ہے۔ ان کی زمین نے ہی ان کی قسمت لکھی تھی۔ دیکھیں، منایانز کی ریاست موجودہ یمن کے شمالی حصے میں وادی الجف کے علاقے میں تھی اور اس کے کنارے پر تھا سیاد صحرا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا علاقہ زرخیز زراعتی زمینوں کے بالکل مرکز میں نہیں تھا، بلکہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ آف سینٹر تھا۔ اور اسی جغرافیائی مجبوری نے انہیں ایک خاص چیز میں ایکسپرٹ بنا دیا۔ جہاں دوسری ریاستیں زمین اور فصلوں پر ڈیپینڈ کرتی تھیں، وہیں منائنز کو اپنی پوری توجہ تجارت پر لگانی پڑی۔ ان کی طاقت زمین پر قبضے سے نہیں بلکہ راستوں پر کنٹرول سے آتی تھی۔ اور دیکھیں قسمت کا کھیل، ان کا جغرافیائی نقصان ہی ان کا سب سے بڑا فائدہ بن گیا، کیونکہ ان کا علاقہ قدیم دنیا کے سب سے منافع بخش تجارتی راستے یعنی انسینس روٹ پر ایک قدرتی چوک پوائنٹ تھا۔ یہاں سے قیمتی لبان اور مر گزرتا تھا، تو جو بھی یہاں سے گزرے گا وہ مینائنز کی کنٹرول میں ہوگا۔ سمپل۔ لیکن صرف راستوں پر کنٹرول کرنا کافی نہیں ہوتا، اس کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سسٹم بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہیں اس کہانی کا دوسرا اور شاید سب سے اہم حصہ ہمارے سامنے آتا ہے، ان کا سیاسی نظام جو بہت ہی یونیک تھا۔ مینائنز نے وہ چیز بنائی جس سے ہم آج مرچنٹ ریپبلک یا تاجر جمہوریت کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک ایسی ریاست جسے چلاتے ہی تاجر تھے۔ اور یہاں سیاسی طاقت کا مقصد جنگیں لڑنا یا ملک فتح کرنا نہیں تھا، نہیں، مقصد تھا تجارتی نیٹ ورکس کو بچانا، انہیں محفوظ رکھنا اور انہیں بڑھانا۔ اگر ہم ان کا مقابلہ ان کے ہمسائے سبینز سے کریں تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ جہاں سبین بادشاہ کے پاس مکمل فوجی اختیار تھا، وہیں مینائن بادشاہ کے اختیارات بہت محدود تھے۔ اس کی توجہ قبائلی جھگڑوں پر نہیں بلکہ بین الاقوامی لاجسٹکس پر تھی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ چیزیں جو مینین بادشاہ نے نہیں کی۔ سوچئے گا، نہ اس نے اپنے نام کے سکے جاری کیے، نہ کوئی بہت بڑا عالیشان محل بنایا، اور نہ ہی کوئی بڑی بڑی قلعہ بندیاں تعمیر کروائیں۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ ریاست کی ترجیح شاہی شان و شوکت تھی ہی نہیں، فوکس صرف اور صرف بزنس پر تھا۔ ہاں، ان کا عروج راتوں رات نہیں ہوا۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں وہ سبائنز کے زیر اثر ایک چھوٹی سی شہری ریاست تھے، لیکن پھر 7ویں صدی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب انہوں نے یتھتل قبیلے کے ساتھ ایک بہت اہم اتحاد کیا، اپنی آزادی حاصل کی، اور پھر تاریخ کے صفحات پر ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ تو اس ساری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ میسوپوٹامیان بادشاہت کی کامیابی کا ورثہ، ان کی لیگیسی، آخر کس چیز پر قائم تھی؟ ان کی کامیابی کے بنیادی طور پر 3 پلرز تھے۔ پہلا، ان کا زبردست اسٹریٹجک جغرافیہ جس نے انہیں انسینس روٹ پر مکمل کنٹرول دیا۔ دوسرا، ان کے سیاسی اتحاد جس نے انہیں آزاد بنایا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، ان کا وہ منفرد مرچنٹ ریپبلک والا نظام جس کا فوکس صرف اور صرف تجارت پر تھا۔ اور ان کی کامیابی کوئی چھوٹی موٹی یا عارضی چیز نہیں تھی۔ مینائن بادشاہت نے تقریباً 500 سال سے بھی زیادہ عرصے تک جنوبی عرب میں ایک اہم طاقت کے طور پر راج کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا سسٹم کتنا سالڈ اور مستحکم تھا۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے،
ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف جنگ اور تصادم ہے، ہم اس بادشاہت سے کیا سیکھ سکتے ہیں جس نے اپنی پوری سلطنت فوج کے دستوں پر نہیں بلکہ لاجسٹکس اور تجارت کی بنیاد پر تعمیر کی تھی؟